انور حسن چترالی، آپ دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی۔ ناظرین، آج کے یہ جو مختصر سا ایک انٹرویو یا ویلوگ آپ کہہ لیں، میرے ساتھ پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف صحافی جو کہ مزاحمت کا استعارہ ہے، جو ہر دور میں اس نے مزاحمتی صحافت کی ہے، اور میں آج پرٹیکولرلی جو اس سے سوال کروں گا خاص کر کے گلگت بلتستان کے تناظر میں جو ابھی الیکشن ہوئی ہے، نقی صاحب آپ بتائیں کہ اس میں 22 لوگوں کا ڈنڈا چل گیا، یا وہ شفافیت کے ساتھ انتخابات ہوئے، یا یہ دو پارٹیوں نے واقعی وہاں کوئی کام کیے؟ کس تناظر پہ آپ ایک صحافی کے طور پہ اس سارے الیکشن کو دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ صرف الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سارا سال ساری عمر ایک نظریے کو لے کر اس کا پرچار کرتی ہیں لوگوں میں، پھر ان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ان کا دفتر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہے، یعنی اس کا کوئی تھنک ٹینک ہو، اس کا کوئی سالانہ کارکردگی رپورٹ ہو، اس کی کوئی سالانہ آڈٹ رپورٹ ہو، اس کا کوئی جنرل باڈی اجلاس ہو، اس کے کوئی عہدیدار جو ہیں وہ لوگوں سے رابطے میں ہوں۔ تو صرف الیکشن کے لیے جھنڈا لے کے ایک سیاسی جماعت کا ووٹ مانگنا یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ تو اس کنٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان میں تو ویسے ہی سیاسی جماعتیں فارغ ہو چکی ہیں، وہ بطور سیاسی جماعت تو اپنا کام ہی نہیں کر رہی، صرف الیکشن میں یا ضمنی الیکشن میں نظر آتی ہے۔ تو گلگت بلتستان میں تو ویسے ہی آپ نظریات کی سیاست نہیں کر سکتے۔ گلگت بلتستان کے اندر تو کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتی، اور وہ سارا سال خاموش رہتے ہیں، صرف الیکشن آتا ہے تو ڈول لے کے نکل آتے ہیں اور پھر ووٹ مانگتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعت کا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ جو بھی الیکشن گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی مقابلہ تھا، کوئی نظریاتی اختلاف تھا، کوئی کارکردگی کا کمپٹیشن تھا، یہ تو میں نہیں مانتا، یہ تو غلط ہے۔ اب گلگت بلتستان میں ہوا کیا ہے؟ بظاہر تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے نااہل کر دیا، اس کو آپ نے انتخابی نشان نہیں دیا، پی ٹی آئی کو، اور اس کو بلے کا نشان نہیں ملا۔ اگر وہ نشان ملتا تو اس کے بعد ہم دیکھتے کہ لوگ کس کو ووٹ دیں گے۔ پھر وہاں پہ آزاد لوگ بڑی تعداد میں کھڑے ہو گئے اور کچھ کھڑے کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ آزاد کھڑے ہوئے تو ان کے مقابلے میں مزید لوگ بھی کھڑے کیے گئے تاکہ ووٹوں کی تقسیم ہو جائے۔ تو پھر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر ایک پارٹی کی طرف گئے جو تاریخی اعتبار سے وہاں پہ بہت ایکٹیو تھی۔ تو کسی نہ کسی کو تو ووٹ دینا تھا، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنا ووٹ ضائع تو نہیں کرتے، وہ ان کا علاقہ ایسا ہے کہ وہ پہلے ہی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی حق کے استصواب رائے سے محروم ہے۔ تو ایک جب انہیں رائے کا موقع مل رہا ہے تو وہ کیوں اس کا استعمال نہیں کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں تھا سیاسی جماعتوں کے بیچ، یہ کوئی نظریات کا مقابلہ نہیں تھا۔ نظریات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اسلام آباد میں اکٹھے بیٹھے ہیں؟ یہ کون سا مقابلہ تھا؟ یہ کون سا الیکشن تھا؟ یہ کون سا نظریاتی ڈیبیٹ تھی، ڈسکشن تھی؟ وہ بھی نہیں تھی، کوئی اسلام نہیں تھا، اور تاثر یہی تھا کہ ایک طرف نون لیگ ہے، دوسری طرف پیپل پارٹی ہے، اور یہ دونوں جو ہیں گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اسلام آباد میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ایک الیکشن تھا جس کو فری اینڈ فیئر کہا جا سکتا ہے، مگر آبویسلی ایک تاریخ ہے، کچھ مذہبی رجحانات بھی ہیں وہاں پہ، اور کچھ سیاسی حقوق کے لیے ایک جدوجہد بھی ہے، اور پیپل پارٹی نے تاریخی اعتبار سے وہاں پہ کچھ ایسی قانون سازی کی ہے کہ لوگوں کو یہ ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، ایک اسمبلی ملی ہے، تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی پیپل پارٹی کو جاتا ہے۔ مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ بطور سیاسی جماعت پیپل پارٹی کو بھی اپنے آپ کو نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں اب منوانا ہوگا کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو سارا سال بطور جماعت کام کرتی ہے،
جو نظریات کا پرچار کرتی ہیں، جو جمہوریت کے حق میں بات کرتی ہیں، قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پچھلے چند سال کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی اپنی نظریاتی اساس کھو دی ہے، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جو کام بھی ہوتے ہیں ان کی مرضی سے کرتے ہیں. تو نام کی سیاسی جماعت ہے، الیکشن بھی ہو جاتا ہے، تیر کا نشان بھی ان کو مل جاتا ہے، لیکن اب یہ وہ بھٹو والی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ زرداری صاحب والی سیاسی جماعت ہے، اور وہ بھی صرف الیکشن کی حد ہے. اچھا، پی ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا. مہدی صاحب، آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی یہاں جمہوری اصولوں پر شبخون مارے جاتے تو ہمیشہ آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہمیشہ محروم علاقوں کی نمائندگی کرتے رہیں. لیکن ایک تاثر پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ شروع کے دنوں میں جب پی ٹی آئی ابھر کے سامنے آ رہے تھے تو آپ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک منصوبہ بندی ہے، اس کی طرف سے یہ پارٹی پنپ رہی ہے اور آ رہی ہے، اور آخری اقتدار کے ایوان تک بھی آپ اس کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں. اور اب ایسا کیا تناظر پیدا ہوا کہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں؟ یہ کیا ایسا ہے کہ آپ آج کل ان کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ فاشسٹ پارٹی ہے اور یہ جمہوری اصولوں پہ کاربند نہیں ہے، یہ جنرلوں کے ذریعے سے سیاست میں آئے ہیں؟ تو آپ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن نہیں لیا کیا؟ ہم بھی حیران ہیں کہ ایک کامریڈ کا وہ ایک نظریے کے متوالی ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ایک اس طرح کی یو ٹرن لینا کیا اس کو کیا وجوہات ہے؟ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے کامریڈ جو ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ گئے، اور ہم جیسے جو ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوتے ہوئے اب ہم جیسے جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج بات کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ ہم نے یو ٹرن لے لیا. حالانکہ یو ٹرن تو کامریڈ لوگوں نے لیا ہے، اچھا، جو کہ یو اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ گئے. اچھا، جن کا لیڈر پھانسی چڑھا وہ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھے ہیں. جن کا لیڈر نواز شریف کو غدار کہا گیا، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، مقدمے بنائے گئے، وہ آج فوج کی جھولی میں بیٹھ گئے. تو یو ٹرن تو انہوں نے لیا ہے. اچھا، یو ٹرن ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں. پہلے بھی مالک کی پارٹی ہے، دوسرے چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے. نہیں، بالکل میں ان پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، ہم وہ کام نہیں. آپ نے میرے سے بات کی نا کہ ہم نے یو ٹرن، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا یو ٹرن لیا. ہم تو ایک سیدھی لائن میں جا رہے ہیں. اچھا، ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا آپ کا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ فوج پہلے جب عمران خان فوج کی مدد سے 2018 میں آئے تو ہم نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اس پہ تنقید کرتے تھے. پھر 2024 میں جب ان لوگوں کے لایا گیا 8 فروری کو نون لیگ اور پیپل پارٹی کو، ہم نے پھر بھی ان پہ تنقید کی. عمران خان کے دور میں بھی اغوا ہوئے، تشدد ہوا، نوکری سے گئے. یہ اس نواز شریف کے دور میں بھی اغوا ہوئے. نہیں، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ کی. اغوا ہوئے، تشدد کیا، ابھی پھر نوکری سے چلے گئے. تو ہم نے کون سا یو ٹرن لیا بھائی؟ آپ عمران خان کی سیاست کو آپ آج کل تھوڑا سا اس کو آپ انڈورس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس حوالے سے ایک تاثر جا رہے عام لوگوں میں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صحافی جو ہوتا ہے نا، وہ جب کوئی ظلم اور جبر کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ کسی کی سیاست کو انڈورس نہیں کرتا. بطور کورٹ رپورٹر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، پھر ان کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، پھر ان کی اپیلیں نہیں لگائی جاتی، تو ان کے اوپر تو ہم بات کریں. اس میں تو کسی کی سیاست کو انڈورس کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو اصول کی بات ہے. یہ تو کوئی بھی صحافی جو ہے، جو کورٹ رپورٹر ہے، جو چیز غلط دیکھے گا، چاہے وہ جب پاناما کیس چل رہا تھا تو ہم اس وقت پاناما کیس کے خلاف تھے کیونکہ وہ غلط ہو رہا تھا. اب جبکہ یہ القادہ ٹرسٹ کیس جس طریقے سے چلایا گیا، مجھے نہیں پتا وہ کیس میں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے چلایا گیا وہ طریقہ بڑا غلط ہے. مینیج ہے، عدالتیں مینیج ہیں، عدالتیں 26ویں ترمیم دیکھ لیں، 27ویں ترمیم دیکھ لیں، عدالتیں ساری کنٹرول میں آ گئی ہیں. تو نہ تو اس میں کوئی یو ٹرن والی بات ہے، نہ ہی عمران خان کی سیاست کو انڈورس کرنے والی بات ہے. ہم لوگ جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے وہی بات کبھی یہ نواز شریف کرتے ہیں، کبھی بلاول کرتا ہے، کبھی عمران خان کرتا ہے. یہ لوگ اپنی پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں، ہم تو ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں. ہم ہر دور میں یہ تاثر لیتا ہے. جو بدل گیا اس نے یہ تاثر یہ لیا شاید اس پارٹی کے ساتھ. دیکھیں، وہ اس لیے ان کو
ہم مخالف سائڈ پہ لگتے ہیں کہ وہ اپنی سائڈیں بدلتے رہتے ہیں. ہم تو اسی سائڈ پہ کریں, آئین کی صحیح سمت میں ہم کریں. تو جو خود سمت بدلتے رہتے ہیں ان کو ہم غلط سمت میں لگتے ہیں. ہم تو ادھر ہی کریں. ہم نے کوئی وزیر نہیں بننا, ہم نے کوئی ترقی نہیں کی, ہم نے کوئی یعنی مال نہیں بنایا, کوئی مفاد نہیں حاصل کیا, تو ہم نے کون سا یو ٹرن لے لیا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا متی صاحب, شندور میلہ آ رہے, کوئی جانے کا پروگرام ہے؟ چترال کا بہت مشہور معروف یہ کھیل ہے, انٹرنیشنل سطح پہ اس کو دیکھا جاتا ہے, تو کوئی ہے دل میں ارمان کہ وہاں جانے کا؟ بالکل, ہم نے تصویروں میں, ویڈیوز میں شندور میلہ دیکھ کے ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ضرور جائیں, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی. اس میں سب سے عام جو ہے وہ ایک پولو میچ کا ہم دیکھتے ہیں شندور میلے میں. تو فی الحال تو یہاں پہ جو گھوڑ سواری ہو رہی ہے ہم اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ایک شندور میلہ لگا ہوا ہے اسلام آباد میں. یہ گھوڑے جو ہے نا کبھی ایک طرف گول کرتے ہیں, کبھی دوسری طرف گول کرتے ہیں, لیکن یہ کھیل جو ہے گھوڑوں, ہماری توجہ تو گھوڑوں پہ ہوتی ہے, لیکن جو گھوڑ سوار ہے نا ان پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. تو اس لیے یہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں شندور میلہ لگا ہے تو اس میں گھوڑوں کو بڑے شوق سے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں جو ان کے اوپر سواری, جو اصل میں ان کے اوپر سواری کر رہا ہے نا, اس سے نہ تو ہم سوال کرتے ہیں نہ ہی ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں کر سکتے, بڑے مشکل ہے. آپ لوگ گھوڑوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ سے بات ہوئی.